السلام علیکم دوستو، جیسے آپ کو پتا ہے ایپیسوڈ 4 ریلیز ہوا ہے۔ اس کے پارٹ 2 بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا، پہلے پارٹ 1 پھر پارٹ 2، اب ہے پارٹ 3۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ یہاں پر پلادیوس اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ہم سقوط پر اپنی قوت سے حملہ کریں گے، لیکن فاطمہ خاتون کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، مجھے وہ زندہ چاہیے۔ اس سے اگلے سین میں جو تیمورتاش نے یارہی قلعے پر حملہ کیا تھا، وہ سب سپاہی آتے ہیں قبیلے میں، اور یہیں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ علاؤدین جلدی سے آتا ہے اور ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے یارہی کو دیا ہے۔ علاؤدین فوراً جاتا ہے کہ میرا گھوڑا تیار کرو۔ ملعون خاتون آ کر علاؤدین کو کہتی ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، تم مت جاؤ، کہ ان کے قبیلے میں کوئی بھی سپاہی نہیں ہے۔ لیکن علاؤدین پھر بھی نہیں مانتا اور چلا جاتا ہے۔ اس سے اگلے سین میں شاہنشاہ بے اور اس کے سپاہی بورسا قلعہ کے سامنے ہوتا ہے اور تیغ ساروس کو کہتے ہیں کہ ہم کل تم پر حملہ کریں گے اور بورسا تم سے اپنی قوت سے لیں گے۔ اس سے اگلے سین میں اورہان اور اس کے سپاہی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچانک علاؤدین آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کوئی حملہ نہیں ہوگا، بورسا پر حملہ ہم نہیں کریں گے، کہ ان کے کلاڈیوس کا 7,000 لشکر جو آ رہا ہے اس کو تباہ کریں گے پہلے، اور اس کے بعد بورسا کو فتح کریں گے، اور سرنگوں کو بھی ہم تباہ کریں گے، بورسا قلعہ کا سرنگ۔ اس سے اگلے سین میں اورہان کے سپاہی بورسا کے سرنگ کا پتہ لگاتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں اور سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ یہاں دوسری سرنگ کی طرف بوران اور جیرکوتائے بڑھاپے کا ناٹک کرتے ہوئے ایک بیل گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آتے ہیں اور سپاہیوں کی کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے میٹھے پھل لائے ہیں۔ لیکن سپاہی فوراً اپنی تلوار نکالتی ہے اور بوران پر حملہ کرتا ہے۔ تو بوران کے جو بیل گاڑی ہے اس میں سے اورہان کے کچھ سپاہی تھے، یعنی ایک جال تھا، تو وہ سب حملہ کرتے ہیں اور دشمنوں کو مار دیتے ہیں۔ یہاں پر اورہان کا ایک سپاہی سرنگ کھول دیتا ہے۔ فاطمہ خاتون اس کو کہتی ہے کہ یہ جو سموک ہے اس سرنگ میں اندر ڈال۔ جیسے ہی کانتور علی اور عبد الرحمن یہ سموک ڈالتے ہیں اس سرنگ میں، تو فوراً بازنطینی سپاہی باہر نکل آتے ہیں اور اورہان صاحب اور اس کے سپاہی ان کو مار دیتے ہیں۔ اور اورہان صاحب سرنگ میں بارود ڈالنے کا حکم بھی دیتا ہے کہ سرنگ میں بارود ڈال دو۔ یہاں پر پلادیوس اپنے قلعے میں موجود ہوتا ہے تو ایک سپاہی آتا ہے اور پلادیوس کو کہتا ہے کہ کائیو والو نے سرنگ کا پتہ لگایا ہے۔ تیغ ساروس غصہ ہو کر سرنگ کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے ہی تیغ ساروس سرنگ کی طرف آگے بڑھتا ہے تو سرنگ میں اورہان اور اس کے سپاہیوں نے بارود ڈالے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی ساروس پہنچتا ہے تو ایک دھماکہ ہو جاتا ہے اور سرنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اورہان کہتا ہے سرحد کی اس لکیر تک پہنچنے میں صرف ایک قدم باقی رہ گیا ہے جو میرے بابا کھینچنا چاہتے تھے، اور بوران اور جیرکوتائے کو سقوط جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں شاہنشاہ بے محاصرے کی جگہ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ علاؤدین آ جاتا ہے اور شاہنشاہ بے کو کہتا ہے کہ کوئی بھی محاصرہ نہیں ہوگا، یعنی ہم کل حملہ نہیں کریں گے اور بورسا کو انتظار کرنا ہوگا ہمارا۔ تو شاہنشاہ بے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور میں نے بہت غلطی کیا، جو تمہاری تابعداری کر کے میں نے بہت غلط کر دیا، اور ان دونوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور شاہنشاہ بے وہاں سے جاتا ہے۔ یہاں پر پلادیوس اپنے 7,000 لشکر کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو ایک سپاہی آ جاتا ہے اور پلادیوس کو کہتا ہے کہ کائیو نے سرنگ تباہ و برباد کر دی ہے، یعنی اس میں دھماکہ ہو گیا ہے، اور ساروس کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ مر گیا ہے یا زندہ۔ پلادیوس تیمورتاش کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کائیو نے سرنگ کا پتہ لگایا ہے، انہوں نے ہمارا سب سے اہم دفاع کر دیا، اور غصہ ہو جاتا ہے۔ تو تیمورتاش کہتا ہے کہ ہم اورہان کے لیے ایک ایسی جال بنائیں گے جس میں وہ اچھی طرح سے پنس جائے گا۔ اس سے اگلے سن میں اورہان اور علاؤدین دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو عثمان صاحب آ جاتا ہے۔ علاؤدین کو کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے سرنگ کو معلوم کیا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیے۔ عثمان صاحب بہت خوش ہو جاتا ہے اور دونوں کو کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، جو میں نے سکھایا تھا تم نے وہی کام کیا ہے۔ اس سے اگلے سین میں اورہان اپنے گھوڑے کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو اس کو فوراً ایک تیر لگتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کو ہوش آ جاتا ہے تو ان سرداران کے بیچ میں ہوتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے کہ تم لوگ کون ہو؟ سردار کہتا ہے کہ ہم وہی ہے جو کہتے ہیں کہ ریاست چلی جاتی ہے مگر روایات باقی رہتے ہیں، ہم وہی ہے جن کا رازان کی غیر موجودگی میں اور ان کی غیر موجودگی کا رازان کی موجودگی میں ہے۔ اور اورہان صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ راز دیتے ہیں، ان کا حفاظت کرنا۔ تو اورہان جیسے ہی صندوق کھولتا ہے تو ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی قرولش اورہان سیزن 1 ایپیسوڈ پارٹ 3۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔